نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اسلام سے پہلے عربوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جاتی. اس کو ان کی اصطلاح میں زہار کہا جاتا. زہار کا لفظ زہر سے ہے، پیٹھ سے. اوس بن صامت انصاری نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ الانصاریہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. آپ نے قدیم رواج کے مطابق ان سے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو کیونکہ اس نے تمہیں اپنی ماں کی طرح کہہ دیا ہے. اس پر وہ عورت سخت پریشان ہوئی کہ اگر میری طلاق ہو چکی ہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، گھر بگڑ کر رہ جائے گا، تو اس کی کوئی صورت نکلنی چاہیے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی اور پھر وتشتکی الی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی سے شکایت کر رہی تھی. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنے مسائل کا حل تو انسانوں سے مانگ سکتا ہے، لیکن کمپلینٹس بندوں سے نہیں کرنی چاہیے، شکوے اللہ ہی سے کرنے چاہیے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے اور سب کی اصلاح وہی کر سکتا ہے، اور تمام حالات اور مشکلات میں وہی انسان کے لیے بہتر راہیں نکال سکتا ہے. انسانوں کے سامنے بعض اوقات سال ہر سال تک اپنے دکھ روتا ہے، لیکن ان کے پاس ان کی بے بسی کمزوری کی وجہ سے کوئی حل نہیں ہوتا. اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. لیکن عام طور پر ہم اس کے برعکس کرتے ہیں. شوہر کا معاملہ ہو تو شوہر سے جھگڑتے ہیں. یہاں انہوں نے شوہر سے جھگڑا نہیں کیا بلکہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل مانگا اور پھر آپ کے ساتھ اس آرگیومنٹ میں تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. لیکن تشتکی الی اللہ، اپنے غم کی فریاد، اپنے دکھ کی فریاد، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے پیش کی کہ وہ اس معاملے کا حل پیش کرے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا. یعنی جو گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خولہ کے درمیان ہو رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ سن رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص دو صفات کا ذکر کیا تاکہ بندے کو یقین ہو کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور بندے کا حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے. تو جو ہمارے دل کا حال بھی جانتا ہے، ظاہر کا حال بھی جانتا ہے، اور جو ہماری فریادیں سنتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی مسئلے کا حل کون پیش کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سماعت کی وسعت کا حال کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے. ایک تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں کمرے کے ایک کونے میں تھی، یعنی اسی کمرے کے ایک کونے میں تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اس سے اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کر رہی تھی. تو اس سے ایک اور ادب اور قاعدہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں تکرار کرنی ہو تو ضروری نہیں کہ انسان چیخ چلا کر کرے یا آسمان سر پہ اٹھا لے، بلکہ بہت تحمل کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنی بات سمجھائی جا سکتی ہے. اور جتنا انسان ٹھنڈے دل سے اپنی بات اور اپنا مقدمہ کہیں پیش کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنی بات دوسرے کو پہنچا سکتا ہے اور وہ بات زیادہ بہتر طور پر سنی بھی جا سکتی. ہمارا کسی کو بھی شکایت پہنچانے کا انداز ہوتا ہے تو اس میں عموماً ہمارا رویہ اتنا منفی ہوتا ہے کہ دوسرا سننے والا سننے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں ایک منفی ذہن بنا لیتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ کرے عموماً آپ کے خلاف سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں حضرت عائشہ کی اس حدیث سے معاملے کی مزید وضاحت ہوتی ہے
اور پھر یہ شاید اس لیے بھی واسطہ بتا رہی ہوں کہ شوہر کا معاملہ ہے، یعنی ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی سے اپنا مسئلہ بیان کر کے کوئی حل لینا ہے تو یہ نہیں کہ آپ پورے محلے کو سنائیں یا اپنے بچوں کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیں یا پورے خاندان کے سامنے فریادیں کرنے لگے. اس سے ہسبینڈ وائف دونوں کی عزت پر بھی فرق آتا ہے، اور مسائل حل ہونے کی بجائے جب بہت سے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں تو طرح طرح کے مشورے ملنے لگتے ہیں اور معاملہ زیادہ بگڑ جاتا ہے. اور اکثر مسائل سننے والے محض خاموش تماشائی ہوتے ہیں، وہ کچھ حل نہیں کر سکتے. تو خصوصاً شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جن کے درمیان کا راز ہی رہنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ راز ماں باپ تک بھی نہیں جانا چاہیے، بہن بھائیوں تک بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ راز جتنا زیادہ دو کپڑوں سے باہر جاتا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اس لیے میں دو کپڑے کہہ رہی ہوں. دو کپڑوں سے باہر جو راز چلا جاتا ہے پھر وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا اور معاملہ حل ہونے کے بجائے عموماً بگڑ جاتا ہے. تو ہمارے لیے خصوصاً چونکہ مجادلہ جھگڑنے والی خاتون سورت کا نام بھی ہے، اور عموماً خواتین کو اپنے شوہروں سے، گھروں سے، سسرال سے مسائل رہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ اور ادب بتا دیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر کرنا کیا ہے، کہ اللہ کو سنانا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، ان اللہ سمیع بصیر. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ قانون دے دیا کہ جس میں حل بتا دیا گیا کہ آئندہ اگر کسی مرد نے ایسے کوئی الفاظ کہے تو پھر دیکھیں ہوتا ہے کیا. تم میں سے جو لوگ بیویوں سے زہار کرتے ہیں، کہنے کو یہ صرف 3 لفظ ہیں منہ سے نکلے ہوئے، لیکن اس کا امپیکٹ پورے خاندان پہ پڑتا ہے اور خود اس انسان پر بھی. تو اس لیے بیوی کو تو چھوڑ دیا گیا، ظاہر اس کا تو قصور کوئی نہیں، لیکن میاں کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا گیا. فرمایا ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے، یعنی بندوں کی ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے اگر وہ شرمندہ ہوں، معافی چاہیں. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، جو اگر آج کے دور میں ہو تو شاید لاکھوں میں اس کی قیمت ہو. اس سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی نصیحت صرف زبانی نہیں، پریکٹیکل پنشمنٹ کی شکل میں نصیحت ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے، جیسے کہ آج کل نہیں ہے، وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے. اگر ایک روزہ بیچ میں چھوٹ گیا دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی نئے سرے سے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور ہر مسکین کو 2 مد یعنی نصف سا 1.25 کلو گندم کے برابر، تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی عمل کر کے دکھاؤ اور اپنے ایمان کا عملی ثبوت دو.